اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق المبين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وبيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج کی یہ مجلس حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے اور بعد میں ان کا لمبی برآمد ہوگا، تو اسی لحاظ سے میں نے ضروری سمجھا کہ اپنی مجلس کا جو عنوان ہے اس کا آغاز ہے اس جملے سے کیا جائے کہ جو آپ کے نام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عباس کے نام کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وفا. کیا بات. اس وفا کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں کہ وفا کا لفظ جو ہے کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تو میں اگر چاہتا تو بھی وہی آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا. وفا کا لفظ یا اوفا کا لفظ مختلف طریقے سے لفظ جو ہے استعمال ہوا. اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں سورہ دہر یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، نظر کو وفا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظر کو پورا کرنا جو ہے یہ بھی وفا. یا عہد کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی وفا، وفا عہد. وہاں پر بھی لفظ وفا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اہل سنت میں اور ہم میں جو اختلاف ہے وہ یہ کہ ہم نے جو دین کو لیا ہے وہ اہل بیت سے لیا ہے، بے شک بے شک. اور انہوں نے جو دین کو لیا ہے وہ اصحاب سے لیا. اور امام بخاری جیسا محدث کہ جن کی کتاب جو ہے اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد جو مرتبہ و مقام ہے وہ صحیح بخاری. ان کے نزدیک جو ہے صحابی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو حالت ایمان میں رسول خدا کی زیارت کرے وہ صحابی ہے. بڑا ہو چھوٹا ہو عورت ہو مرد ہو، لیکن ایمان کی حالت میں رسول خدا سے ملاقات کرے، رسول خدا کا دیدار کرے، تو یہ صحابی ہونے کے لیے یہ تعریف جو ہے وہ سمجھنے کی کافی ہے. حالانکہ بعد میں خود اہل سنت علماء نے اس بات کی وضاحت کی، اور ہمارے یہاں یہ مسلمات میں سے ہمارے یہاں صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے. صحابی کی تعریف یہ نہیں کہ ایمان کی حالت میں کوئی رسول خدا کی زیارت کرے. ہمارے یہاں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی ایمان کی حالت ہے. سبحان اللہ. پوری زندگی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ گزارے تو وہ صحابی ہے. فقط ایمان کی حالت میں پیغمبر کی زیارت کر لے تو بس کافی ہے. نہیں، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ایمان کی حالت ہے. اس کی وفات جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو تو صحابی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو اہل سنت نے بھی بیان کیا. لیکن ہمارے یہاں جو ہے بہرحال صحابی وہ ہے. اور ایک اور اس تاریخ کو اگر اور محکم کرنا چاہیں، مضبوط کرنا چاہیں کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کا وفادار ہے اور اہل بیت سے وفادار نہیں ہے تو اس کی وفاداری میں شک، اس کی وفاداری میں شک ہے.
ہاں کیا کہنے اگر کہے میں رسول کا وفادار ہوں لیکن اہل بیت کا دشمن ہوں تو اس کی وفاداری کیا وفاداری ہے؟ پوری زندگی اس نے رسول خدا سے گزاری ہو لیکن اہل بیت کے ساتھ اگر دشمنی رکھتا ہو اس کی وفاداری کوئی وفاداری نہیں. اور وفا کو اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال ان کی شاعری میں آپ دیکھیں شکوا جواب شکوا وہاں پر وہ جملہ وہاں پر وہ شعر جو سب کو یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی پتہ ہی چلتا ہے کہ سب کچھ وفا ہے. وفا ہے ہاں 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 اگر محمد سے وفا کی ہے وفا کی تو زمین آسمان کیا چاہیے سب کچھ تیرے لیے ہے. دینے کے لیے تیار. واہ واہ یہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے وفا کی ہے رسول خدا کی اطاعت کی ہے تو سب کچھ تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ سبحان وفا ایسی چیز ہے اور وفا کی جو ضد ہے وہ ہے بے وفائی خیانت غداری. اب دیکھیں بات جو ہے کہاں تک پہنچتی ہے. کیا کہنے بے وفائی جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ وفا ہے. وفا ہے بے شک. اگر آپ اس مکتب کے ساتھ وفادار ہیں کہ جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے جو اس مذہب کے وفادار ہیں آپ ظاہر اس وفا کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے. بے شک اس وفا کو ثابت کرنے کے لیے آدمی کو آخر وقت تک وفادار رہنا. دیکھیں اچھے وقتوں میں سب ساتھ دیتے ہیں لیکن جب برا وقت آ جائے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. امام حسین نے فرمایا اچھے وقت میں سب ساتھ دیتے ہیں لیکن جب مصیبت کا وقت ہو تو 72 میدان میں نظر آتے ہیں. کتنے افراد ہیں کوفے میں نہیں کوفے میں ہیں حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہاں گئی وہ بیعت غائب ہو گئے. کوفے سے کربلا آنا امام حسین اسلام کی مدد کرنا اپنی وفا کے اوپر جو ہے وہ قائم نہیں رہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس نقطے میں یہیں تک میں کہنے دیتا ہوں. اس آیت کو آپ آگے دیکھیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے. یاد کہنے آپ سب سنتے رہتے ہیں خاص طور پر قصیدے میں جو ہے سورہ دہر کا قصہ بیان ہوتا ہے. شعراء جو ہے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے بیان کرتے ہیں. سورہ دہر اہل بیت کا قصیدہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں یاد کہنے عَلَىٰ حُبِّهِ یہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان لیکن یہاں نہیں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت ہے لیکن ابھی آئے گا آگے. یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ محبت میں کیا مطلب ہے اس کا عَلَىٰ حُبِّهِ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کھانا کہ جو انہیں خود پسند ہے وہ کھلاتے وہ ہیں. کھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرنا چاہتے ہو تو کیا چیز خرچ کرو اس کو خرچ کرو کہ جس کو چاہتے ہو. چاہتے ہو سبحان اللہ سبحان جو چیز چاہتے ہو اس کو خرچ کر دو. رسول خدا نے اپنی بیٹی کو کوئی بہت زیادہ جہیز نہیں دیا تھا لیکن اسی جہیز میں جو کچھ دیا ہے ایک لباس بھی ہے. لیکن کچھ دن کے بعد جب آئے دیکھا بیٹی جو ہے پرانے لباس میں. کہا بیٹی وہ لباس شادی کا لباس کہاں چلا گیا؟ کہا بابا وہ تو میں نے دے دیا. کہا یہ پرانا لباس دے دیا. اسی آیت کی تلاوت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا مجھے وہ لباس پسند تھا اس لیے میں نے وہ راہ پتہ میں دیا. کیا بات ہے. یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ان کی ضرورت ہے. سبحان اللہ ہاں آپ کو پتہ ہے اہل بیت جو ہے روزے سے ہیں. سارا گھر روزے سے ہے. کنیز جو ہیں پزا وہ بھی روزے سے ہیں. سب روزے سے ہیں. سامنے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایثار. ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت کے اوپر دوسرے کی ضرورت کو مقدم سمجھنا. سبحان اللہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہاں صحابت کو بیان کیا. اہل بیت کی صحابت اہل بیت کی کریم کہتے ہیں
کریم اہل بیت، حضرت معصومہ کو کیا کہتے ہیں؟ کریم اہل بیت، کریم اہل بیت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ کیا خصوصیت ہے امام حسن مصطفیٰ کی؟ ہمیشہ دسترخوان جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، لوگ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کریم، یہ کھلانا ہے، کھلانے میں خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو آگے ہے وہ آپ دیکھیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو یہ کھانا کھلایا ہے لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلایا ہے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کسی سے کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہیے۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر لوگوں سے توقع رکھیں پھر لوگوں سے شکایت بھی ہوگی۔ میں توقع رکھوں کسی چیز کی اور لوگ اس توقع کے اوپر پورے نہ اتریں، میں کہوں ارے کیسے تو مولانا کا احترام بھی کرتے ہیں۔ نہیں، توقع نہیں ہے، اللہ سے توقع ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور کچھ بھی کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ بات جو ہے امیر المومنین نے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، بلکہ ان کے دل میں تھا کہ جس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ عمل کا جو دار مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے، جیسی آپ کی نیت ہے ویسے ہی آپ کا حساب کتاب ہے۔ اچھی نیت ہو اچھا حساب و کتاب ہو، بری نیت ہو بڑے سے بڑا انتظام کر لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ لا نريد منکم ولا شکورا، کوئی کسی سے توقع نہیں، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے کام انجام دیا۔ یہ دیکھیں یہ صحابت ہے، درود پہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر سب مومنین ہی ہیں، لیکن دعویٰ جو ہے فقط ایمان کا کافی نہیں ہوتا، کہہ دینا جو ہے اپنے منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ ایمان جو ہے وہ آپ کے عمل سے ثابت نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ اگر ایمان جو ہے آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین سے، اللہ نے خرید لیا مومنین سے۔ کیا خریدا؟ اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا، سب سے نہیں، مومنین سے خرید لیا۔ انفسہم و اموالہم، ان کی جان کو بھی خرید لیا، ان کے مال کو بھی خرید لیا۔ اگر جان کا سودا نہیں ہے، جان کو بھی خرید لیا، مال کو بھی خرید لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن کا جان بھی قیمتی ہے، مال بھی قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کر سکے تو جان کو خدا کی راہ میں دے دے گا۔ یاد رکھیں کہ جو سخی ہے وہی شجاع ہوگا، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فقیر ہو اور شجاع ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کر سکتا وہ جان کو خرچ کر سکتا نہیں، جو سخی ہے کھلا رہا ہے۔ لہذا میں نے یطعمون الطعام علی حبہ، پہلے سخاوت ہے کہ اہل بیت کی، اور مومنین کا مال بھی قیمتی ہے، جان بھی قیمتی ہے۔ ہر کسی کا مال و جان قیمتی نہیں ہے، مومنین کس کا قیمتی ہے؟ مومنین کا قیمتی ہے، اللہ خرید رہا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ خود دیتا ہے، خود خریدتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دے بھی دیتا ہے، خرید بھی دیتا ہے، لیکن دیکھتا یہ ہے کہ کہیں دے تو نہیں دکھ رہا ہے، ان کا واپس کرتے ہوئے دے تو نہیں دکھ رہا، خوشی سے دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے۔ یہ لینے میں تو بڑا خوش ہوتا ہے آدمی، لیکن دینے میں دم نکلتا ہے۔
نہیں دینے میں خوش ہے، دے رہا ہے خوش تو ہو کے دے رہا ہے، جان بھی دینی ہے تو خوش ہو کے دے رہا ہے، مال دے رہا ہے تو خوش ہو کے دے رہا ہے کہ ان لہم الجنہ۔ امیر المومنین نے فرمایا نا جب بلاغہ میں کہ تمہاری قیمت جو ہے وہ جنت ہے، کم سے کم قیمت بتائیے، سبحان اللہ، قیمت نہیں، کم سے کم قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جنت میں داخلہ، مرتبہ مقام تو ادب ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ بلندی ہے درجات کے لیے، یعنی فقط جنت میں جانے کے لیے نہیں، جنت بھی ہو رہا ہے جگہ جگات بھی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فقط جنت میں جانا جو ہے کافی نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ کا عقیدہ جو ہے جنت میں لے جائے گا، لیکن اگر آپ کو درجہ چاہیے تو اس کے لیے آپ کے عمل کی ضرورت ہے۔ عقیدہ آپ کا اس قابل ہے کہ آپ کو جنت میں جانا چاہیے، لیکن اگر وہاں پر اگر آپ چاہیں کہ میں وہاں رہوں کہ جہاں اہل بیت رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو عمل کی ضرورت ہے، وہ بلندی کے درجات کے لیے جو ہے وہ عمل کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور یاد رکھیں کہ یہ قیمتی جو ہے ہر وقت قیمتی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا آدمی جان میں قیمتی ہے، مال میں قیمتی نہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قیمتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھر پہ بیٹھ کے قیمتی نہیں ہے، جب اللہ کے راہ میں یقاتلون فی سبیل اللہ، جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو مال بھی قیمتی ہو جاتا ہے، جان میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ بہت سبحان اللہ، توجہ کریں کہ بقرعید گزر گئی، موسم گزر گیا، بقرعید میں اگر 3 دن جو ہے جانور ذبح ہونا چاہیے، آپ نے بہت خوبصورت گائے خریدی، بڑا وزن بھی تھا، خوبصورت بھی تھی، سب کچھ خرید، بہت اچھا جانور لے کر آ گئے، آپ بہت خوش ہیں جانور لے کے آئیں گے، گائے کے لیے یہ قربانی کی کریں گے، اور اگر 3 دن گزر رہے ہیں اور قربانی نہ کریں تو پتہ ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت ہے نہیں، اگر یہ وقت پہ ذبح ہو جاتی تو قیمتی تھی، کیا بات، لیکن اگر اس کے بعد کوئی حرام ہے کھانا اس کا، جو روزانہ گوشت کھا رہے ہیں اس کی طریقے سے ہے، لیکن اگر قربانی کا گوشت کھانا چاہیں تو 3 دن کے اندر اگر یہ قیمت ہے، یعنی اگر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے جان بھی قیمتی ہے، مال بھی قیمتی ہے، اللہ جو ہے خریدنے کے لیے تیار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان جہاد میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے کامیابی ہو جائے، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے زخمی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسا زخمی ہو کہ کبھی پوری زندگی یعنی محتاجی میں گزر جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جائیں جہاد پہ جائیں اور اپنے اصحاب سے فرمائیں کہ جتنے بھی جا رہے ہیں سب خیریت سے واپس آئیں گے، کہتے تھے ایسا نہیں، کوئی خیریت نہیں ہے، حمزہ خیریت سے واپس آئے تھے، کتنے جاتے تھے، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جب آدمی جہاد پہ جائے گا اسی آیت میں تو وہ قتل کرے گا بھی یا قتل ہو بھی جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ جب مولا حسین کو پتا تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا پھر کیوں گئے؟ ارے 50% سب کو ہی پتا ہوتا ہے، ہر آدمی کو جو جہاد میں قدم رکھ رہا ہے 50% تو اسے پتا ہے کہ 50% جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، اور 50% جو ہے وہ ہو سکتا ہے میں دوا بچا جاؤں۔ تو اگر 50% بھی اس کو پتا ہے، کیا کہتی ہے آپ کی عقل نہیں جانا چاہیے اس کو؟ عقل مندی کا تقاضا ہی گھر میں بیٹھ جاؤ، عقل مندی کا تقاضا ہی گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے 50% تو پتا ہے، 100% نہیں پتا تو 50% تو پتا ہے، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، ہو سکتا ہے میں
کام آ جاؤں کوئی یہ نہ کہے کہ رسول مولا یعنی امام حسن اسلام کو پتہ تھا تو گئے کیوں؟ کتنے لوگ ہیں سپاہی ہیں جو پاکستان کی سرحد کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور وہ سرحد کے جو انڈیا سے ملے گی سامنے وہ بھی بیٹھے ہوں گے سامنے وہ بھی ہیں اور انہیں کے سامنے یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چلے یہ تو بڑے جذبے ہو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے ملک دفاع کے لیے بیٹھے ہیں کوئی ایک آدمی کہے کہ یہ پاگل ہے میں حکومت میں اتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھے تھے ارے گولی آ جائے گی تو کیا ہوگا گھر بیٹھو اپنے بچوں کے ساتھ رہو خوش رہو گے کہے گا کوئی نہیں اگر یہ مر جائیں تو کہیں گے ملک کے اوپر جان دے ملک کے وفادار ہیں انہوں نے جان دے دی ان کا مرتبہ مقام ہے ملک کے دفاع کے لیے جان دی ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں جہاں کوئی نہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے وہاں یہ کھڑے ہوئے سینے سے گولی پار کتنی تعریف کریں گے آپ کیوں اس وجہ سے کہ یہ اگر برا کام ہو تو لوگ مذمت کریں گے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کام ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام کیا تم نے دفاع کیا اپنے ملک کا تم اس قابل ہو کہ تمہارا ذکر کیا جائے تم نے بہت اچھا کام انجام اور یاد رکھیں علم جو ہے کسی کو مجبور نہیں کرتا صرف علم جو ہے کسی بات کا مجبور نہیں کرتا مجھے معلوم ہے کہ میں جو پڑھا رہا ہوں بچوں کو یہ بچہ جو ہے فیل ہو جائے گا کیونکہ پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگ رہا میں نے کہہ دیا اس سے کہ بیٹا تم فیل ہو گئے کیونکہ تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور فیل ہو جائے تو کیا والدین مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے تب آپ نے کہا تھا فیل ہو جائیں گے یہ فیل ہو گئے میں نے تو اس کی حالت دیکھ کے کہا تھا میرا علم جو ہے کہ اس کو مجبور تھوڑی کر رہا ہے مجھے علم ہے کہ فیل ہوگا لیکن اگر فیل ہوگا تو اپنی وجہ سے ہوگا میری وجہ سے نہیں ہوگا بے شک توجہ کرو مولا کو معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوگا جائیں گے تو کیا ہوگا لیکن جا رہے ہیں اپنے اختیار سے جا رہے ہیں حسین کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو بند کر دیے جاؤں گا میری بہنوں کو عزیز بنایا جائے سب معلوم ہے لیکن اے حبیب اے زہیر فلاں 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 اصحاب چراغ کو کھول کیے دیتا ہوں جس کو جانا ہو جاؤ کیا بتانا چاہ رہے بتانا چاہ رہے کہ میں آیا ہوں اپنے اختیار سے نہ میں مجبور ہوں نہ میں کسی کو مجبور کروں گا میں بھی اپنے اختیار سے آیا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو میرے اوپر جانتے ہو تو اپنے اختیار سے دینا مجبوری سے نہیں واہ واہ مجبور کرتے تو چراغ بجھانے کی کیا ضرورت تھی واہ واہ مجبور نہیں کر رہے کسی بھی سے اپنے اختیار سے میں کہوں مولا چراغ کیوں بجھا رہے ہیں حبیب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی اگر چراغ کوئی بجھانا تھا دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر آنا چاہے تو کوفے سے بھی آ سکتا ہے واہ 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 اور جانا چاہے تو ابھی بھی میری اجازت ہے کہ جائے میں نہیں اجازت دے رہا ہوں جائے چھوڑ دیں ہمیں یہ کیا چیز ہے نہیں اگر رہنا ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ میں اپنے اختیار کے ساتھ آیا ہوں کوئی تقدیر نے میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے مجھے یہاں لا کے نہیں بٹھا دیا نہ تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا مرتبہ مقام ہے مجبوری میں اگر کوئی کسی کو اس کو کیا مرتبہ ہوتا لیکن ہاں جو کارنامہ انجام دے کوئی اس کا تو مرتبہ مقام ہے درود پڑھنا مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک آیت یہ اور دوسری آیت جو ہے سورہ احزاب یہاں پہ دیکھیں مومنین سے من المؤمنین رجال مومنین میں سے ہیں لوگ ایسے کہ رجال ثابت قدم رہتے ہیں یہ جو رجال کا جو لفظ ہے رجل سے بھی بنتا ہے رجل سے بھی بنتا ہے رجل سے بنے تو کہتے ہیں مرد رجل کہتے ہیں مرد ایک پیپر میں کہا میں اعلان اس کو دوں گا کہ مرد ہوگا رجل ہوگا پہلے جو جا رہے تھے کوئی خواتین جا رہی تھی وہ بھی مرد تھے
لیکن مرد سے مراد جو ہے شجاعت ہے۔ شجاعت، سبحان اللہ سبحان مرد سے اللہ مراد جو ہے مرد کی صورت نہیں ہے، مرد کا حوصلہ بھی ہے۔ حوصلہ دے گے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کیا کہہ رہے، کیا کل علم اس کو دوں گا۔ اور جنگ خیبر کی خصوصیت یہ ہے، ظاہر علم اٹھے گا تو یہ بیان کر دوں، جنگ خیبر کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حضرت امیر المومنین نے یہاں پر اپنا تعارف کرایا، کہیں نہیں کرایا۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اپنا تعارف کرایا، باپ سے کرایا، ہاں، لیکن یہاں پر کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر رکھا، واہ 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 انا سبحان الذی سمتنی حیدر، میں حیدر ہوں۔ کیا کہہ رہے، آنے والا دیکھ لے، حیدر ہاں، حیدر ہوں میں، مجھے پہچانو میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر نام رکھا رکھا ہے حیدر، ہے۔ اس نے بھی شاید کہا ہوگا میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے، صاحب نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ہاں، کیا کہہ رہے، درود لوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین جو ہے انہوں نے ایک عہد کیا اللہ سے، اللہ نے جو پہلے ہی ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنین سے خرید لیا۔ دیکھیں خریدنا بیچنا یہ چیزیں جو ہیں قرآن مجید میں مختلف طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز جو آپ سب کو پتہ ہے، اور عاشورہ کے حوالے سے بیعت، لفظ بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیچنا، خریدنا، خرید و فروخت کے بیع، کیا بات، باقاعدہ فقہ میں سبحان اللہ۔ بیان ہوا ہے۔ بیع، خرید و فروخت کے احکام، بیچ دینا اپنے آپ کو، بیعت، سردار ندار، دست جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تعریف کی بیعت کیا ہے؟ تعریف سر دے دیا لیکن ہاتھ میں نہیں دیا۔ ہاتھ دے دیا، سر لے سکتے ہو، جھکا نہیں سکتے۔ جا نہیں سکتے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، اسی وجہ سے علم کے اوپر جو ہے ہاتھ نظر آئے گا، یہ بڑا قیمتی ہاتھ ہے۔ کیا کہہ رہے، نہیں، بہت قیمتی ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ابھی بھی فاطمہ تشریف بنائیں گی اور پوچھیں گے، یا رسول اللہ پوچھیں گے، اے میری بیٹی کیوں آئی ہو؟ میں شفاعت کے لیے آئی ہوں۔ کیا کہہ رہے، سامان شفاعت کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا کہہ رہے، واہ واہ، کہا میرے پاس عباس کے بازو ہیں۔ بازوؤں کی قیمت ہے، ان ہاتھوں کی قیمت ہے۔ کیا یہ ہاتھ بیعت نہ کرے۔ سبحان اللہ، دیکھیں انسان کی قیمت کیا ہے؟ جنت قیمت ہے، اور اگر اس سے کم پہ بیچ دے خسارے کا سزا۔ سارے سب، اور بھی قیمت ایران میں جو یہ حملے ہوئے ابھی، جو جنرلوں کا اور جو فوج کے بڑے بڑے ان کو پہلے سے مطلع کر دیا گیا تھا، اگر ساتھ چھوڑنا چاہو تو ساتھ چھوڑ دو۔ چھوڑ دو، ایسا لگ رہا ہے کربلا ہے، کیا کہہ رہے، واہ واہ، ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، ہاں لیکن اگر ساتھ نہیں چھوڑا تو مر جاؤ گے۔ ہاں، نہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ واہ واہ، کیا مطلب ہے؟ ہم حسینی ہیں، ہم کربلا سے ہم نے نہیں سمجھ گئے کہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہہ رہے، کیا یہ کہہ وفا ہے، وفا کے خلاف ہے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں۔ ہاں، کیا کہہ رہے، سبحان اللہ، کہا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ساتھ چھوڑ دو ان کا۔ یہ ہمارا نامہ ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے امان دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نہیں، جب حسین کو امان نہیں تو ہمیں امان کیا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ مولا عباس نے کہا۔ ان جنرلوں نے بھی وہی جملے اسی طریقے سے کہا ہوگا کہ ہمیں اس امان کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سبحان اللہ، ہمارے ڈرائیور کے لیے ماننا ہو، ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے ماننا ہو، ہم مان لیں گے، کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، من المؤمنین رجال، انہوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قربانی کی ضرورت پڑی ہم قربانی دیں گے۔ ما عهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ کچھ وہ ہیں کہ انہوں نے قربانی دے دی، اور کچھ وہ ہیں کہ منتظر ہیں، قربانی کے منتظر ہیں۔ امام حسین رسول وما بدلوا تبدیلا، یہ بھی یاد رکھیں، وما بدلوا تبدیلا یہ بہت اہم ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا مسلم کو قتل کر دیا گیا، من قضا نحبہ، مسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے، ہم انتظار میں ہیں شہادت کے، ہم واپس نہیں جائیں گے، وما بدلوا تبدیلا، ہم نے سنا ہے مسلم کی شہادت کو، لیکن یہ شہادت کی خبر ہمیں گھر نہیں بھیجے گی، ہم آگے جائیں گے، وما بدلوا تبدیل تھوڑی کہ ارادہ ہمارا تبدیل کر دیا، نہیں ارادہ کوئی تبدیل نہیں کیا، وما بدلوا کوئی ارادہ تبدیل نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلم نے اپنے ذمہ داری کو انجام دیا، ہم اپنی ذمہ داری کو انجام دیں گے، شہادت سے نہیں خوف کر رہا ہے، خوف کر رہا ہے کہ اگر کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، مسلم نے ساتھ نہیں دیا تو میرے ساتھ کیا دیں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں یہ مینات مومنین رجال، رجالوں سے مراد یہ ہے کہ ثابت قدم رہتے ہیں، جو بھی مصیبت آ جائے ثابت قدم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ سورہ ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے، نہیں اہل جنت کا یعنی ترجمہ ہوتا ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہم کہتے ہیں نہیں اس طریقے سے نہیں، ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم جو ہے والی کا راستہ، ہمیں اس راستے پہ ثابت قدم رکھ، اس راستے پہ ہم ثابت قدم رہیں، رجال من المؤمنین رجال میں آئے، ہم ثابت قدم، کیسی بھی مصیبت آ جائے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، درود پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں نے کافی زحمت دی آپ کو، تو میرا المؤمنین رجال، اور جب بھی کسی کی شہادت کی خبر سنتے تھے مولا یہی ایسی آیت کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ایسا بھی نہیں، امام کے جذبات جو ہیں مختلف ہیں، حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ کبھی بھائی نہیں کہا، خواہش نہیں کہ بھائی کہہ دے، بھائی زیادہ کو خواہش ہے کہ کبھی بھائی دیکھ تو لے، ایمان نے منع کیا، تو برابر نہیں ہو، حسین کے برابر نہیں، تو برابر نہیں، ہائے مولا، کبھی برابر نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، وہ آقا ہے، تم غلام ہو، اللہ کی ہمیشہ خواہش ہے، اور جب 9 محرم آئی تو ہو سکتا تھا کہ جنگ ہو جاتی، شور مچنے لگا، کہا عباس کہ تم کہے آقا غلام، میں غلام ہوں، لیکن مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ میری جان تیرے اوپر قربان عباس، میری جان عباس تو خود قربان ہوتا، میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، لیکن جس سے کہیں مولا میری جان تمہارے اوپر قربان، کیا ایک شخص کی مہلت لے کر آؤ ان سے، مولا چاہتے ہیں کہ ایک رات اور زیادہ زندہ رہنے، نہیں ایک رات کی مہلت چاہیے، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں نماز سے کس قدر محبت ہے، قرآن سے کس قدر عشق ہے، ہم چاہتے ہیں ایک رات ہو عبادت میں گزرے، بڑی سخت رات تھی شب عاشور، وہ رات کی جب زہیر نے کہا اے عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ولادت کس طریقے سے ہوئی تھی؟ علی نے کہا تو اپنے بھائی عقیل سے کہ مجھے بتاؤ کہ کس قبیلے میں شادی کروں تاکہ ایک ایسا بہادر بچہ پیدا ہو کہ حسین کے کام آ جائے، جیسے مولا عباس نے سنا کہا مجھے گوشت کھلاتے ہو، ایسے اگرائی نیل کے سچے ٹوٹ گئے، کہا آنے دو عاشورہ کل کا دن آنے دو، پھر دیکھ رہا کہ وفا کی تاریخ کو مجھے کس طریقے سے رکھوں کروں گا، میری وفا تو دیکھنا کہ کس طریقے سے حسین علمدار رکھتے ہیں، علم ہاتھ میں،
بھی کوئی جنازہ آتا بنا عباس آگے بڑھتے آقا مجھے اجازت دے میں جاؤں نہیں تم دستے کا اندر اور جب سب لاجے بھیلاجے آتے رہے ایک مرتبہ آگے بڑھے کہا آقا مجھ سے زندہ نہیں رہا میرا سینہ تکو مجھے اجازت دو کہا اجازت ہے اگر کچھ کر سکو تو بچوں کے لیے پانی لے کر آنا اے مولا اگر کچھ کر سکو تو بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو سکینہ سرمت کو تو سکینہ سکینہ بچ کے لے کے آئی چچا کو دے چچا بچوں سے کہا بچوں سے مجھے جانا ہے ابھی پانی نہیں کر آئے اے مولا یہ کس طریقے سے ترائی تک پہنچا پتہ لگا جیسے کہ مہدیر تک پہنچنا کوئی بڑی بات نہیں ایک مرتبہ چلو کا پانی لیا حسین کی تصویر سامنے جا گئی آقا پیاسا ہو تو نہ پانی پانی کو پھینک دیا ایک مرتبہ پانی بھرا چاہتے ہیں کہ یہ سکینہ تک پہنچ جائے ایک تیر آگے لگا پکڑا پڑنے لگا ایک مرتبہ حملہ ہوا ایک ہاتھ ختم ہو گیا دوسرا پاس جاتا رہا کسی نے بچ کے بچھایا لیا سارا پانی بھر گیا اے مولا وہی عباس کے جو خیمے کی طرف جا رہے تھے واپس میدان کی طرف آ گئے اب میں خیمے میں جا کے کیا کروں گا آواز دیا پورا چکے گیا مولا کی طریقے سے عباس تحت پہنچے عباس کے سر کو سامنے پہ رکھا ایک مرتبہ عباس نے رونا لگا کہا بے بھائیا روتے کیوں ہو کہا مولا آقا میرا سر آپ کے سر اوپر ہے لیکن جب آپ کا سر ہوگا تو کچھ کس کا سر ہوگا کہا عباس اگر خواہش ہے تو بیان دو کہا میں ایک خواہش ہے کہ جب میں بھی نہ پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی زیارت کروں لیکن کس طریقے سے میں زیارت کروں ایک آنکھ میں دین ہے ایک آنکھ میں نور ہے میرے ہاتھ سلامت ہوتے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کر آقا میں اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں کو صاف کر دو تو آپ کی زیارت کروں یہ بتا سکینہ تو کہیں نہیں آ گئی میری آنکھ تو خیمے میں لے کے جانا ہی لکھتا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں پانی کا وعدہ کر کے آیا لیکن پانی پہنچا نہیں سکا کسی ذاکر نے خواب میں دیکھا بی بی زہرا کو کہا اے ذاکر تو میرے بھاٹے عباس کے مسائب کیوں نہیں پڑھتا کہا بی بی میں مسائب پڑھتا ہوں یہ بتا بہت ہی مصیبت سننا چاہتی ہے کہا وہ مصیبت کے جو کوئی گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا کہ جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا تو کس طریقے سے گرا اے مولا یا عباس یا عباس